أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقوں سے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالو انما نحن مصلحون، قالو تو یہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا سنو جان لو، انہم هم المفسدون، کہ یہی فساد مچانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، قالو تو یہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایسا ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لائے، العیاذ باللہ، الا سنو جان لو، انہم هم السفہاء، یہی منافق بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لقو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اِلیٰ شَیَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے شریر سرداروں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں، انا معکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے پھریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالہ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، سو جو ان کی تجارت ہے اس نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، اللہ اکبر، وما کانوا مہتدین، اور نہ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں، نہ انہیں صحیح راستہ ملا اور نہ ان کی تجارت نے اس نے کوئی فائدہ دیا۔ جو چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ آپ سے عرض کیا ہے، یقیناً آپ نے پچھلے اسباق میں سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ جو پکے مومن ہیں جنہیں متقین کہہ کے تعبیر کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ھدی للمتقین، اور وہی متقی ہیں جو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کی ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، وہی بارش ہے جو ریتیلی زمین پہ بھی گرتی ہے، وہی بارش ہے جو فصلوں وغیرہ کو بھی سیراب کرتی ہے۔ تو کہیں پر بارش فائدہ پہنچاتی ہے، کہیں پر اس بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیابان میں اور کھلی جگہوں پہ صرف یہ گھاس پھوس ہی اگاتی ہے۔ تو متقی ان لوگوں کے دل ایسے ہیں کہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا گروہ پکے کافر، پکے ٹھکے کافر، ان کا تذکرہ ہوا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور پھر جو کل آپ نے آیات پڑھی 8، 9، 10، ومن الناس من یقول آمنا، تو 8ویں آیت سے لے کے آگے 20ویں تک یہ منافقوں کا تذکرہ ہے، منافقین کا۔ وہ منافق جو بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لایا، ہم ایمان والے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم نے اللہ پہ بھی ایمان لایا، آخرت کے دن پہ بھی ایمان لایا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اس میں ایک بات یہ سمجھے کہ یہ جو منافق تھے جس گروہ کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، ہر منافق ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کون سے منافق تھے؟ یہ یہودی تھے جو منافق تھے، اندر سے یہودی تھے اور ظاہر سے یہ آمنا 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 کہتے تھے۔ یہودی ہوں، مشرک ہوں، یاد رکھیں یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، یہودی ہوں، مشرک ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، بہرحال کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مشرکوں نے بھی پرلو کے نام سے کوئی ایک خیال بنایا ہوا ہے، اور یہ یہودی بھی آخرت کے حوالے سے آخرت کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن جیسا ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا نہیں مانتے۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ اپنی زبانوں سے اسی لیے کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو۔ اور جو آج آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، اس میں جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان وہی معتبر ہوگا کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لائے۔ باقی لوگ کون ہیں؟ باتفاق مفسرین فقہائے کرام اس سے مراد، کیونکہ حضور کے دور میں اس وقت جو باقی لوگ تھے ایمان والے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو، آخرت کو تو مانتے ہو، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسا اسلام چاہتا ہے، ویسے نہیں مانتے جیسے حضرات صحابہ کرام نے ماننا۔ وہ ماننا کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی صفات سمیت تم نے ویسا ہی ماننا ہے۔ اب یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بتلاتے ہیں، یہ ویسے نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے۔ آخرت کے حوالے سے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں معاف کر دیں گے۔ تو طرح طرح کے ڈھکوسلے یہ بولا کرتے تھے، اور ان کے عجیب عجیب قسم کے اس حوالے سے اعتقاد تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان وہی معتبر ہوگا جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے، آخرت کو بھی ماننا ہے، لیکن ویسا ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت کا عقیدہ بھی ویسا ہو جو صاف ستھرا آخرت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو منافق تھے یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اپنے اس عقیدے کے مطابق جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہودیوں میں منافق تھے، اپنے اس عقیدے کے مطابق جو ان کے دلوں میں ہے اس کے مطابق کہہ رہے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، جیسے آپ نے آیات میں پڑھا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب علیم دیں گے۔ جھوٹ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کو ویسے نہیں مانا، دوسرا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ ایمان والوں کو دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو در حقیقت انہیں دھوکہ دینا، اللہ کے نبی کو یا اللہ کے کسی ولی کو دھوکہ دینا، یہ خود اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کے سارا معاملہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہیں عذاب علیم دیں گے۔ اب وہ تو اپنے طور پہ تو اس قول کے اندر خود کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، جو یہودی منافق تھے وہ خود اپنے آپ کو اس معاملے میں جھوٹا نہیں کہہ رہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس آیت سے ہمیں جھوٹ کا وبال سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹ کتنی بری اور کتنی گھناؤنی حرکت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ کی وجہ سے عذاب علیم بتلا رہے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہی سارے فساد کا، سارے گناہوں کا اور سارے کفر کا، اور خود ان منافقوں کے نفاق کی جو اصل جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہی جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں یہی ان کے نفاق کی جڑ بن رہا ہے۔ تو نفاق تو جھوٹ سے بھی بڑی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ان کی بیماری ہائی لائٹ کر کے اس پہ انہیں عذاب علیم کی جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ جھوٹ والی بیماری ہے، کیونکہ یہی جھوٹ اس نفاق کی بنیاد بن رہا ہے، یہی جھوٹ اس نفاق کی اصل جڑ ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرو، اپنا نفاق نہ اپناؤ، تمہارے نفاق کی وجہ سے جو ہے دنیا میں فساد مچتا ہے، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہر منافق وہ یہی کہتا ہے، وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ فساد مچا رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو بغیر شعور کے بھی انسان فساد مچاتا ہے۔ کیسے فساد مچاتا ہے؟ جب اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، حضرات صحابہ جیسا ایمان نہیں لائے، یہ فساد ہے۔ اس کے ذریعے سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں گے، ظاہری باطنی گراوٹ کا شکار ہوں گے۔ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اس نفاق کے نتیجے میں جتنی بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، تو وہ زمین میں فساد مچائیں گی۔ لیکن یہ اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ انما نحن مصلحون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بغیر سمجھے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بغیر سمجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا مکمل تابع بنا دے، مکمل تابع بنا دے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں یہ کام اس وقت جو کر رہا ہوں، یہ کام یہ اگرچہ شریعت سے کچھ ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ آگے اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ آگے ٹھیک نکل رہا ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس عمل کے ذریعے سے وہ صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص مصلح شمار نہیں ہوگا بلکہ مفسد ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں جوڑا ہے شریعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، کہ جیسا وہ ایمان لائے، جن اوصاف کے ساتھ، جن کیفیات کے ساتھ، جس طرح انہوں نے آخرت کو مانا، اللہ کو مانا، رسول کو مانا، بعینہ ہی اسی طرح تمہیں بھی ماننا پڑے گا، تب جا کے تمہارا ایمان جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ وگرنہ اس کے علاوہ تم زمین میں فساد مچانے والے ہوگے، اور بغیر سمجھے تم صحابہ کی روش سے ہٹ کے یہ سمجھ رہے ہوگے کہ کام ٹھیک ہے، لیکن وہ کام جو ہے وہ خراب ہوگا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خود کو مکمل طور پہ حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ ہلکا سا بھی وہاں سے انحراف نہیں کرنا۔ جو بھی انحراف کرتا ہے وہ فساد کی طرف جاتا ہے۔ تو اس میں ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک معاملہ، ہم ہر چیز میں اس کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ باقی لوگ ایمان لائے، حضرات صحابہ کرام انہی جیسا ایمان تم بھی لاؤ، قالو، تو کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائے، نعوذ باللہ۔ یہ حضرات صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بیوقوف حضرات صحابہ نہیں، الا، سنو، خبردار، انہم هم السفہاء، یہی منافق بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرکش اور شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں، قرآن نے شیطان کہا ہے، اپنے شیطانوں، کیونکہ وہی ان کو گمراہ کرتے تھے۔ ان کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب وہ بھی تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور جب یہ لقو ملتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق والا معاملہ کرتا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دو طرفہ پالیسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ ایک طرف تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسری طرف اپنے شریر سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دیا کہ مذاق تم نہیں کر رہے، اللہ تم سے مذاق کا معاملہ کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اپنی عقلوں پہ، کہ تم نے اپنی عقلوں کے ذریعے سے جو ہے خود کو بچا لیا، ادھر ایمان والوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہو، ادھر جو ہے تم شیطانوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہو، حالانکہ تمہارے نفاق کی وجہ سے، تمہاری ان خرابیوں کی وجہ سے، کہ حق ظاہر ہونے کے بعد بھی تم نے اس کو نہیں مانا، اندر سے تم مکمل خراب ہو، تو تمہاری اس اندر کی خرابی کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتا ہے۔ مذاق کا معاملہ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسی کو چھوڑا ہوا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بس ہون دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے اور تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ جب یہ رسی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تم بہت ڈھیلے ہو جاؤ گے اور تمہارے خلاف دلائل بالکل پکے ہو جائیں گے، جب تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو یوں مہلت دیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں، پھر چھوڑتے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو پکڑیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، قرآن کہتا ہے انہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت یہ نفع مند نہیں ہوئی۔ اس کو تجارت سے اس معاملے کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی، ہدایت کے بدلے انہوں نے جو گمراہی کو اپنا لیا، ان کی یہ تجارت نفع مند نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ جو ہے یہ ہدایت والے ہیں، انہیں نہ ہدایت ملی اور نہ اس تجارت نے انہیں فائدہ دیا۔ آگے انشاءاللہ مزید منافقوں کے حوالے سے کئی احوال آئیں گے، پورا قرآن کریم ان کی جو بغیرتیاں ہیں اور ان کی جو علامات ہیں اور ان کی جو حرکات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو یہ سب قرآن نے اس لیے بیان کیا تھا کہ مسلمان ان سے دور رہیں، ایسی چیزیں مسلمان نہ اپنائیں۔ اور آج کے درس سے جو ہمیں چیز معلوم ہوئی کہ قرآن سے جڑنا ہے، نبی سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اور ایمان ہمارا تمام چیزوں میں ویسا ہو جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام لے کے آئے، انہیں ایمان لانا حضور نے سکھایا اور وہ کیفیات ساری انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس سے اگر ہلکا سا بھی انحراف ہوگا، اگرچہ اس چیز میں انحراف کرنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ اصلاح کی طرف جا رہا ہے، نتیجہ اصلاح کا نکل رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم ایک ذرہ بھی اس طریقے سے انحراف کرو اور تم مصلح بن جاؤ۔ تو ایمان، اعمال حضرات صحابہ کرام جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں ترقیاں نصیب فرمائے اور قرآن کریم کا حقیقی نور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سینوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔